اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسلام کے سیاسی نظام کے بنیادی اصولوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم پارٹ 2 میں دیکھیں گے کہ لفظ دین کا مطلب کیا ہے اور اسلام کی بطور دین ڈیفینیشن کیا ہے یا اس کی تعریف کیا ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو لفظ اسلام ہے اس کا معنی کیا ہے اور کیا اس میں کوئی پولیٹیکل امپلیکیشن ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ لفظ اسلام کا بنیادی معنی سبمیشن ہوتا ہے، کہ کسی اتھارٹی کے سامنے، اس کی ول کے سامنے یا اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی قانون یا اتھارٹی نہ ہو کہ جس کے سامنے لوگ اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہوں یا اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں۔ ہر سوسائٹی جو مہذب ہوتی ہے وہاں کوئی قانون، قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی اتھارٹی ہوتی ہے کہ جس کے سامنے لوگ سبمٹ کرتے ہیں، اور اس سبمیشن کو ان جنرل کہا جائے تو وہ لفظ اسلام کا معنی بنتا ہے۔ اور الاسلام جب ہم کہتے ہیں تو یہ جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ اتھارٹی خاص ہو جاتی ہے، اور اس خاص اتھارٹی کا نام اللہ ہے، کہ الاسلام ہوتا ہے سبمیشن ٹو دا ول اینڈ اتھارٹی اور لا آف اللہ المائٹی۔ اچھا، اب جو لفظ دین ہے اس کا مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ لفظ دین کو جب ہم مختلف ڈکشنریز میں یا لغات میں اس کا مطلب دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 6 مختلف طرح کے معنی جو ہیں وہ لفظ دین کے پائے جاتے ہیں۔ ایک معنی ضابطہ یا قانون، دستور، اصول یا رواج، انگلش میں کہیں گے لا، آرڈیننس، اسٹیچوٹس، رولز یا ریگولیشن۔ یہ ایک سینس ہے جس میں لفظ دین عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا معنی تابعداری یا فرما پذیری، یعنی اوبیڈینس یا اسٹیٹ آف ابیسمنٹ یا سبمسونیس، اس معنی میں بھی یہ لفظ دین کا استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا جزا و سزا یا اعمال کے بدلے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ریکویٹل یا ریکمپنس یا ججمنٹ۔ تیسرا یہی لفظ دین جو ہے یہ حساب و کتاب یا اعداد و شمار یا اس کے متعلق جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ریکننگ کے لیے یا کاؤنٹنگ اور کیلکولیشن اینڈ اٹس ریلیٹڈ رولز۔ پانچواں معنی اس کا لفظ دین کا اختیار و اقتدار یا حکومت بھی ہوتا ہے، رولنگ پاور یا اتھارٹی یا کمانڈ۔ اور چھٹا معنی اس کا طرز زندگی یا نظام حیات بھی ہوتا ہے، یعنی وے آف لائف، اور آج کل کی زبان میں ہم اس کو سوشو پولیٹیکو اکنامک آرڈر بھی کہہ لیں یا جسے ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، تو اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان سارے معنی میں جو بنیادی حیثیت ہے وہ ہے قانون کی، جس کا بنیادی معنی سمجھ لیں کہ وہ قانون ہے، اسی قانون کی پھر تابع داری ہے۔ قانون کے مطابق ہی جزا و سزا یا اعمال کا بدلہ ہوتا ہے، قانون یا قاعدے یا ضابطے کے مطابق ہی حساب و کتاب ہے، اور قانون، قاعدے یا ضابطے کے مطابق ہی اختیار و اقتدار یا حکومت ہے، اور کسی ضابطہ یا قانون یا اصول یا رواج کے مطابق ہی طرز زندگی یا نظام حیات ہے۔ تو یہ سارے معنی دراصل لفظ ایک قانون یا دستور یا اصول یا رواج کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ لفظ جو ہے وہ کن کن معنی میں یا کس کس کانٹیکسٹ میں استعمال کیا ہے۔ سورہ یوسف میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ لفظ جو ہے وہ قانون یا دستور کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جہاں پہ الفاظ آئے ہیں دین الملک کے۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ یا کنگ کو، تو دین الملک کا انگلش میں ترجمہ ہوگا کنگز لا، اور اردو میں ترجمہ کہ بادشاہ کا دستور یا قانون۔ تو وہاں ذکر ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو وہاں پہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا جو قانون یا دستور یا وہاں پہ جو ضابطہ یا کوئی نظم جو وہاں پہ
چل رہا تھا اس کے مطابق وہ اپنے بھائی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے تھے یا روک نہیں سکتے تھے یا اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، تو وہاں اس ضابطے یا دستور یا قانون کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے دین کا لفظ، اور بادشاہ کے قانون کو وہاں یا دستور کو کہا گیا ہے دین الملک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون یا دستور کے طور پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ النور کی دوسری آیت ہم دیکھیں جہاں پہ زانی مرد یا زانیہ عورت دونوں کو جو سزا کا ذکر ہے، ایک ایک 100 کوڑے مارنے کا، ظاہر ہے یہ جو سزا کا قانون ہے اس کی عمل درآمدگی میں کہا گیا ہے وہاں پہ کہ کوئی تمہیں ترس کھانے کا جذبہ درآمدگی نہیں ہونا چاہیے، تو وہاں جو اللہ کا قانون ہے یہ جس کے مطابق یہ سزا دی جاتی ہے، اس قانون کے لیے وہاں پہ الفاظ ہیں دین اللہ کے۔ تو سورہ یوسف میں ہم نے دیکھا دین الملک کے الفاظ آئے ہیں، بادشاہ کا قانون۔ یہاں جو یہ جو قانون ہے 100 کوڑے مارنے کا، وہاں پہ دین اللہ کا ذکر آیا ہے کہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کا قانون، اس کے عمل درآمد کے سلسلے میں تمہیں جو کوئی ترس کھانے کا جو جذبہ ہے وہ نہیں دامنگیر ہونا چاہیے۔ تو دین اللہ، اللہ کا قانون، دین الملک، بادشاہ کا قانون۔ دوسرا معنی جو دین کا ہوتا ہے وہ اوبیڈینس یا تابعداری یا فرما پذیری ہے۔ تو سورہ الزمر کی دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو آپ اللہ کی عبادت بندگی یا اطاعت کریں اسی کے لیے تابعداری اور فرما پذیری کو خالص رکھتے ہوئے۔ تو الدین کے ساتھ جو لفظ لہو آتا ہے اس وقت اس کا معنی عام طور پہ اوبیڈینس یا تابعداری ہو جاتا ہے۔ تو عبادت کا لفظ کا مطلب زبان میں صرف پرستش نہیں ہوتا، بلکہ عبادت کا مطلب جو ہے وہ محکومیت اور غلامی بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ عربی زبان میں جو عبد کا لفظ ہے وہ غلام کے لیے بھی آتا ہے یا محکوم کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کے مقابلے میں حر کا لفظ جو ہے وہ آزاد بندے کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے الحر بالحر والعبد بالعبد، کہ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام۔ تو یہ جو غلامی یا محکومیت ہے یا اطاعت ہے سبمسونیس کے ساتھ، اس کے لیے بھی یہ لفظ عبادت آتا ہے۔ تو اللہ ہی کی عبادت یا بندگی کریں، اسی کے لیے محکومیت کو، اسی کے لیے تابعداری کو، فرما برداری کو خالص کرتے ہوئے۔ اس کی ایک اور مثال ہے لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی صاحب اقتدار ہستی نہیں ہے، بس تم اسی کو پکارو، اسی کے لیے تابعداری اور فرما پذیری کو خالص رکھتے ہوئے۔ یہاں بھی لہ الدین ہے، تو الدین کا معنی یہاں پہ تابعداری ہے، اوبیڈینس ہے، تو اوبیڈینس بھی ظاہر ہے کسی لا کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ضابطۂ قوانین اس نے ہمیں دیے ہیں اس کی اوبیڈینس۔ پھر دین کا معنی بدلہ، ریکویٹل یا ریکمپس بھی ہوتا ہے، جیسے ہم مالک یوم الدین کا ترجمہ کئی جگہ دیکھتے ہیں کہ بدلے کے دن کا مالک۔ تو سورۃ النور کی آیت نمبر 25 میں آیا ہے کہ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ انہیں ان کے اعمال کی پوری پوری جزا و سزا دے دے گا، یعنی پورا پورا بدلہ دے دے گا، ریکویٹل یا ریکمپس یا ججمنٹ۔ تو یہاں دین کا معنی جو ہے وہ بدلہ یا جزا و سزا کے معنی میں آیا ہے۔ اسی طرح سورہ الصفات کی آیت نمبر 53 میں آیا ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا و سزا ہوگی؟ یہ کافروں کی یہ سوچ تھی۔ تو یہاں یہ لفظ آیا ہے لمدینون، اس کا مادہ بھی جو ہے وہ دین والا مادہ ہے، تو یہاں بھی لمدینون کی صورت میں اس کا معنی ہو رہا ہے جزا و سزا، تو کیا ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ تو یعنی دین کا معنی ایک جزا و سزا بھی ہے، اور ظاہر ہے جزا و سزا بھی کسی قانون اور قاعدے کے مطابق ہی ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ اسی طرح یہ دین کا جو لفظ ہے یہ حساب کتاب یا ضابطۂ حساب و کتاب کے لیے بھی آیا ہے، چنانچہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں جہاں ذکر آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 مہینے ہیں، کہ 12 مہینے ہی ہوتے ہیں سال میں، اور جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا اس دن سے مہینے 12 ہی ہیں، اور اس میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ تو یہ جو
مہینوں کا حساب کتاب ہے کہ سال میں 12 ہیں، اس حساب کتاب کو یا ضابطۂ حساب و کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین القیم کہا ہے، ذالک الدین القیم۔ تو یہ 12 مہینے سال کے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، تو یہ جو ضابطہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین القیم کہا ہے۔ دین کا معنی اختیار یا اقتدار یا حکومت بھی ہے۔ چنانچہ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 17 سے 19 کا مطالعہ کریں تو ہم کہا گیا کہ یوم الدین کیا ہے، تمہیں کون بتائے گا کہ یوم الدین کیا ہے، تم کیا سمجھے کہ یوم الدین کیا ہے؟ تو یوم الدین کی وہاں جو ڈیفینیشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے یا وہ دور ہے۔ یوم کا مطلب اس میں دن بھی ہوتا ہے، دور بھی ہوتا ہے، پیریڈ بھی ہوتا ہے، ایرا بھی ہوتا ہے۔ تو الدین جو ہے وہ یوم ہے جب حکم فرمائی اللہ ہی کی، والامر یومئذ للہ، جب امر جو ہے وہ اللہ کا ہوگا۔ تو یعنی حکم فرمائی یا رولنگ پاور یا اتھارٹی یا کمانڈ اللہ کا جس دن چلے گا قیامت والے دن انسانوں کے اوپر، تو وہ جو ہے وہ اس رولنگ پاور یا اتھارٹی والے دن کو، جس میں اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے وہ مینیفیسٹ ہوئی ہوگی، وہ اس کو بھی یوم الدین کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون تو دنیا میں ہر جگہ ہر وقت رائج ہے، لیکن انسانوں کو ایک ان کے گوشے میں اختیار دیا گیا ہے کہ تم اس قانون کے اوپر چاہو تو عمل کر لو، چاہو تو عمل نہ کرو، لیکن اس کی جو بھی تمہارا طرز عمل ہوگا اس کے مقابلے میں ظاہر نتائج برآمد ہوں گے۔ لیکن قیامت کے دن تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہر گوشے میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہوگا۔ وہاں انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی چل رہا ہوگا اور اس کے مطابق ہی سارے فیصلے وہاں ہو رہے ہوں گے۔ اس دن کو کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہی حکم فرمائی ہوگی، اس دن کو یوم الدین کہا ہے۔ ظاہر ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا لا جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہوگا انسانوں کی دنیا میں بھی، یہاں جو ہے انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ نافذ ہو جائے، حکم فرمانی اس کی ہو جائے، تو اس دنیا میں بھی وہ جو دور ہوگا، وہ دن ہوگا، اس کو یوم الدین کہا جائے گا۔ دین کا ایک معنی طرز زندگی یا نظام حیات، کہا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک الدین جو ہے دی اونلی ٹرو وے آف لائف، وہ ہے الاسلام، یعنی سبمیشن ٹو دا ول اینڈ اتھارٹی آف آلمائٹی اللہ۔ تو یہاں وے آف لائف یا طرز زندگی یا نظام حیات کے طور پہ اس کا معنی ہے، یا سوشو پولیٹیکو اکنامک آرڈر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں آیا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ الحکم، جو فائنل اتھارٹی ہے حکم دینے کی، وہ اللہ ہے۔ ہمارا اب اس نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی بندگی، کسی کی محکومیت، کسی کی تابع داری، کسی کی پرستش نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یہی جو ہے یہ اپ رائٹ یا صحیح نظام حیات ہے، وے آف لائف ہے، یا قانون ہے، جس مرضی سینس میں ہم لفظ دین کو لے سکتے ہیں۔ تو الاسلام کی اگر بطور الدین ڈیفینیشن کرنی ہو یا تعریف کرنی ہو تو وہ کچھ اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ الاسلام بطور الدین یہ ایک ایسا طرز زندگی یا نظام حیات ہوتا ہے کہ جس میں حتمی اختیار یا اقتدار اعلیٰ یا حق حکومت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ الاسلام یہ ہے خاص طرح کی سبمیشن جو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی یا ول یا قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں اسی کے دیے ہوئے قوانین اور ہدایات یا ان کی روشنی میں بنائے گئے قواعد و ضوابط کو حتمی حیثیت حاصل ہونے کے تحت ہر شعبہ زندگی میں اسی کی تابع داری اور فرما پذیری لازم ہوتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اسی کے قوانین کے مطابق اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اسی کے قوانین کے مطابق آخر کار جزا و سزا ملنی ہے۔ تو یہ جو ڈیفینیشن ہے، اس میں جو لفظ الدین ہے اس کے تمام جو معنی ہیں مختلف، ان کو یہ لیا گیا ہے، جیسے طرز زندگی اور نظام حیات بھی ایک معنی ہے، اختیار و اقتدار اعلیٰ یا حق حکومت بھی ایک معنی ہے، قانون بھی ایک معنی ہے، تابع داری بھی ایک معنی ہے، حساب و کتاب بھی دین کا ایک معنی ہے، جزا و سزا بھی دین کا ایک معنی ہے۔ تو یہ سارے معنی جو ہے وہ اس ڈیفینیشن میں وہ سموئے گئے ہیں کہ یہ
الدین جو ہے یہ ایک بڑا جامع لفظ ہے. اس کا معنی طرز زندگی بھی ہے، اختیار و اقتدار یا کہ حکومت بھی ہے، قانون بھی اس کا معنی ہے، تابعداری بھی اس کا معنی ہے، حساب و کتاب بھی اس کا معنی ہے، جزا و سزا بھی اس کا معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی الاسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا یا کوئی اور قانون چاہے گا یا کوئی اور طرز زندگی چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخر میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے یا اس کی ول یا اتھارٹی کے سامنے جو سبمیشن ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام اگر کوئی چاہے گا یا کوئی قانون چاہے گا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کے ہاں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ آفا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا یا اللہ کے قانون کے سوا یا اس کے دیے ہوئے نظام کے سوا یا اس کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ جبکہ حالت یہ ہے کہ کائنات کی بلندیوں اور پستیوں یعنی سماوات اور ارض میں جو کوئی بھی ہے وہ سب طوعاً یا کرہن اسی کے احکاموں کے سامنے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. کائنات کی ہر شے جو ہے وہ پابند ہے اس کے قانون کی. سائنٹسٹ جو ہیں وہ صرف اس کے قانون کو دریافت کرتے ہیں یا ڈسکور کرتے ہیں. کائنات میں کی بلندیوں میں اور پستیوں میں جو کوئی بھی ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے وہ فزیکلی وہ اس کے قانون کا پابند ہے. جب کائنات کی ہر شے اس کے قانون کی سامنے جھکی ہوئی ہے، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، تو پھر کہا یہ گیا ہے کہ انسان کو بھی چاہیے کہ چونکہ اس کو چوائس دیا گیا ہے کہ وہ اپنی انسانی زندگی میں بائی چوائس جو ہے وہ اللہ کے قانون کی جو ہے وہ پابندی کر لے، جو کہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے. باقی پوری کائنات تو پابند ہے، مجبور پیدا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے وہ سر بسجود ہے، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے. ہر چیز جو دنیا میں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوتی ہے، یہ پوری کائنات میں. تو جب پوری کائنات میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، جو کچھ بھی ہے ہر اینٹی، تو پھر یہاں انسان کو کیا اس چیز میں تعجب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی اسی کے بنائے ہوئے قوانین کے کو نافذ کر لے یا اس کے تحت اپنی زندگی جو ہے وہ گزار لے. پھر کہا گیا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اور دین کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے، یعنی طرز زندگی کے معاملے میں یا قانون کے اعتبار سے یا طرز زندگی کے معاملے یا اوبیڈینس کے سلسلے میں کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو باقی سب کو چھوڑ کے صرف ایک ہستی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لے، جس نے اپنا روئے نیاز و ہستی اللہ کے حکام کے سامنے جھکا دیا. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اچھے کام کرنے والا بنا رہا، یعنی اللہ کے حکام کے سامنے اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اور اچھے کام کرنے والا بنا رہا، اور ہر باطل نظریے سے لا تعلق ہو کر یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیم کا اتباع کرتا رہا. حنیفن کا معنی ہوتا ہے کہ ہر باطل نظریے سے لا تعلق ہو کر یکسو ہو جانا. اور پھر جو پروفٹ ابراہیم کا وے تھا کہ وہ بھی ہر باطل نظریے سے لا تعلق ہو کر یکسو ہو کر صرف اللہ کے احکام کے سامنے انہوں نے اپنے سر تسلیم خم کیا تھا. تو یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرز زندگی سے بہتر اور کون گزارنے والا اور کون ہو سکتا ہے کہ جو ہر باطل چیز کو چھوڑ کے صرف ایک ہستی کے حکام کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر لے اور بس اچھے کام کرے، محسن بن جائے، اچھے کام کرنے والا بن جائے، احسان کرنے والا بن جائے، حسن کارانہ زندگی گزارنے والا بن جائے اور صرف اللہ کے حکام کو کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بن. اس سے بہتر طرز زندگی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان انسانوں کا غلام بن جائے. تو بجائے انسان انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا غلام بنے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، اس سے تو بہت بہتر ہے وہ کہ جو
اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کے بجائے اپنے سے بلند تر ہستی کے دیے ہوئے قوانین کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے سر تسلیم کو خم کریں۔ اور اس سلسلے میں کہہ دیا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی اکراہ یا زبردستی نہیں ہے۔ دین کو، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، الدین ہے، جو نظام ہے، جو قانون ہے، اس کو اختیار کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جیسے فرض کریں آپ نے کسی ملک کی شہریت حاصل کرنی ہے، تو آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ وہاں جائیں، وہاں سٹیزن شپ اپلائی کریں نہ کریں، آپ کو اختیار حاصل ہے۔ لیکن جب آپ ایک مملکت کی شہریت کو بائی چوائس اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر آپ پر اس مملکت کے قوانین کی پابندی آٹومیٹکلی عائد ہو جاتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں امریکہ کی یا میں یورپ کی کہ کسی ملک یو کے کی، برطانیہ کی شہریت تو حاصل کر لوں، لیکن یہ اس کے بعد پھر میرے پاس چوائس ہوگا کہ میں امریکہ یا برطانیہ کا فلاں قانون مانوں گا، فلاں نہیں مانوں گا۔ تو جب آپ کسی کی شہریت اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے قوانین کی پابندی کے لیے پھر اپنے آپ کو مجبور یا پابند کر، تو شہریت حاصل کرنے تک آپ کو پورا اختیار ہے۔ اس وجہ سے اللہ کا الدین جو ہے اس کو اختیار کرنے میں آپ کا پورا چوائس ہے، کوئی کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ اختیار کریں یا نہ کریں، چوائس ہے۔ لیکن جب آپ اختیار کر لیں گے تو ظاہر ہے پھر لازم ہو جائے گا کہ آپ اس الدین کے جو قوانین ہیں اس کا پھر اتباع کریں۔ جیسے کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی شہریت حاصل کر لیں تو پھر آپ کو اوپر اس کے قوانین، اس مملکت کے قوانین کی پابندی جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو لفظ الدین ہے یا دین ہے، اس کے 6 مختلف طرح کے معنی ہیں، لیکن ان سارے معنی میں جو بنیادی حیثیت ہے وہ قانون یا ضابطے یا دستور یا اصول یا رواج کی ہے، اسی کی پھر تابع داری یا فرما پذیری ہے، اسی قانون کی اوبیڈینس ہے۔ قانون کے مطابق یا ضابطے کے مطابق ہی ایک جزا و سزا ہے یا اعمال کا بدلہ ہے، اسی کے مطابق اعمال کا حساب و کتاب ہے، اسی کے مطابق ایک اختیار و اقتدار یا حکومت کا عمل میں آنا ہے، اور اسی کے مطابق پھر طرز زندگی یا نظام حیات کا قائم ہونا ہے۔ تو لفظ دین میں پولیٹیکل امپلیکیشن بھی ہیں، جیسے کوئی بھی جو سیاسی نظام ہے اس میں کوئی قانون ہوگا، تو دین کا مطلب صرف کوئی رسومات ہی نہیں ہے، کوئی ریچولز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو اسلام ہے، الاسلام، اس کے لیے مذہب کا لفظ نہیں آیا، دین کا لفظ آیا ہے، اور دین کا بنیادی معنی قانون ہے، تابع داری ہے، جزا و سزا ہے، حساب و کتاب ہے، اختیار یا اقتدار یا حکومت ہے، یا طرز زندگی یا نظام حیات ہے۔ اس میں اس کے معنی میں ریچولز والا عنصر نمایاں نہیں ہے، جیسے کہ باقی جو مذاہب اس وقت رائج ہیں، ان مذاہب میں جو مین یا بنیادی جو عنصر حاوی ہے وہ پرستش کا ہے اور رسومات کا ہے، جبکہ دین کا جو لفظ ہے اس میں جو بنیادی حیثیت ہے وہ قانون یا ضابطے کو ہے، اس کی تابع داری کو ہے، اس کے مطابق جزا و سزا کو ہے، اس کے مطابق حساب و کتاب کو ہے، اس کے مطابق اختیار و اقتدار کا استعمال ہے، اس کے مطابق طرز زندگی یا نظام حیات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ریچولز اس کا پارٹ تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کو بنیادی مرکزی حیثیت حاصل نہیں۔ تو یہ دین کا لفظ جو ہے یہ انسان کی زندگی کے تمام گوشوں پہ حاوی ہے، یہ صرف کوئی پرائیویٹ یا انڈیویجول معاملہ نہیں ہے، انسان کا اللہ کے ساتھ کوئی پرائیویٹ تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے پرائیویٹ یا پبلک جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے قوانین دیے ہوئے ہیں ان تمام قوانین کی جو تابع داری ہے یا فرما پذیری ہے وہ ساری دین کے جو ایک واضح تصور ہے اس کے اندر آتے ہیں۔